اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہاڑوں کی نسبت سوال کرتے ہیں تو آپ کہہ دیں کہ انہیں میرا رب ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا۔ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، اور زمین کو بالکل ہموار صاف میدان کر کے چھوڑے گا۔ لا ترى فيها عوجا ولا امتا، جس میں تو نہ کہیں موڑ توڑ دیکھے گا نہ اونچ نیچ۔ یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا ہمسا۔ جس دن لوگ پکارنے والے کے پیچھے چلیں گے جس میں کوئی کجی نہ ہوگی، اور اللہ رحمان کے سامنے تمام آوازیں پست ہو جائیں گی، سوائے کسر پسر کے تجھے کچھ بھی سنائی نہ دے گا۔ یومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا۔ اس دن سفارش کچھ کام نہ آئے گی مگر جسے رحمان حکم دے اور اس کی بات کو پسند فرمائے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بہ علما۔ جو کچھ ان کے آگے پیچھے ہے اسے اللہ رحمان ہی جانتا ہے، مخلوق کا علم اس پر حاوی نہیں ہو سکتا۔ وَأَعْنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا۔ تمام چہرے اس زندہ اور قائم دائم مدبر اللہ رحمان کے سامنے کمال عاجزی سے جھکے ہوئے ہوں گے۔ یقیناً وہ برباد ہوا جس نے ظلم لاد لیا۔ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا۔ اور جو نیک اعمال کرے
اور ایماندار بھی ہو تو نہ اسے بے انصافی کا کھٹکا ہوگا نہ حق تلفی کا۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا۔ اسی طرح اللہ رحمان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر عربی قرآن نازل فرمایا ہے اور طرح طرح سے اس میں ڈر کا بیان سنایا ہے تاکہ لوگ پرہیزگار بن جائیں یا ان کے دل میں سوچ سمجھ تو پیدا کرے۔ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي علما۔ پس اللہ عالی شان والا سچا اور حقیقی بادشاہ ہے، تو قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کر، اس سے پہلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو وحی کی جاتی ہے وہ پوری کی جائے۔ ہاں یہ دعا کر کہ پروردگار میرا علم بڑھا۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا۔ اللہ رحمان نے سیدنا آدم کو پہلے ہی تاکیدی حکم دے دیا تھا لیکن وہ بھول گئے اور اللہ رحمان نے اس میں کوئی عزم نہیں پایا۔ جس دن اونچے نیچے پہاڑ، وادیاں، فلک بوس عمارتیں سب صاف ہو جائیں گی، سمندر اور دریا خشک ہو جائیں گے اور ساری زمین صاف چٹھیل میدان ہو جائے گی، پھر ایک آواز آئے گی جس کے پیچھے سارے لوگ لگ جائیں گے، یعنی جس طرف وہ دائی بلائے گا جائیں گے، یعنی اس دائی سے ادھر ادھر نہیں ہوں گے اور مکمل سناٹا ہوگا، سوائے قدموں کی آہٹ اور کسر پسر کے کچھ سنائی نہیں دے گا، اور نہ ہی اس دن کسی کی سفارش کسی کو فائدہ پہنچائے گی سوائے ان کے جن کو رحمان شفاعت کرنے کی اجازت دے گا، اور وہ بھی ہر کسی کی سفارش نہیں کریں گے بلکہ صرف ان کی سفارش کریں گے جن کی بابت سفارش کو اللہ رحمان پسند فرمائے گا۔ اور یہ کون لوگ ہوں گے؟ صرف اہل توحید، انہی کے حق میں اللہ رحمان سفارش کرنے کی اجازت دے گا۔ یہ مضمون قرآن کریم میں متعدد جگہ بیان فرمایا گیا ہے، مثلاً سورہ نجم آیہ 26، سورہ انبیاء آیہ 28، سورہ سبا آیہ 23، سورۃ النبا آیہ 38 اور آیۃ الکرسی۔ گزشتہ آیت میں شفاعت کے لیے جو اصول بیان فرمایا گیا ہے
اس میں اس کی وجہ اور علت بیان کر دی گئی ہے کہ چونکہ اللہ رحمان کے سوا کسی کو بھی کسی کی بابت پورا علم نہیں ہے کہ کون کتنا بڑا مجرم ہے، اور وہ اس بات کا مستحق ہے بھی یا نہیں کہ اس کی سفارش کی جا سکے۔ اس لیے اس بات کا فیصلہ بھی اللہ رحمان ہی فرمائے گا کہ کون کون لوگ انبیاء و صلحاء کی سفارش کے مستحق ہیں، کیونکہ ہر شخص کے جرائم کی نوعیت و کیفیت کو اللہ رحمان کے خبیر کے سوا کوئی نہیں جانتا اور نہ جان سکتا ہے۔ اس لیے اس روز اللہ رحمان مکمل انصاف فرمائے گا اور ہر صاحب حق کو اس کا حق دلائے گا۔ ایک حدیث میں ہے لَتَعُدَّنَ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا، ہر صاحب حق کو اس کا حق دے دو۔ ایک دوسری حدیث میں فرمایا إِيَّاكُمْ وَالظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بحوالہ صحیح مسلم کتاب مذکور، باب تحریم الظلم، یعنی ظلم سے بچو اس لیے کہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں کا باعث ہوگا۔ سب سے نامراد شخص وہ بھی ہوگا جس نے شرک کا بوجھ بھی اپنے اوپر لاد رکھا ہوگا، اس لیے کہ شرک ظلم عظیم بھی ہے اور ناقابل معافی بھی۔ بے انصافی یہ ہے کہ اس پر دوسروں کے گناہوں کا بوجھ بھی ڈال دیا جائے، اور حق تلفی یہ ہے کہ نیکیوں کا اجر کم دیا جائے۔ یہ دونوں باتیں وہاں نہیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک عربی زبان میں نازل فرمایا کہ آپ لوگوں کو سنا دیں، پرہیزگار بن جائیں، یعنی گناہ، محرمات اور فواحش کے ارتکاب سے باز آ جائیں، اور اطاعت اور قرب حاصل کرنے کا شوق یا پچھلی امتوں کے حالات و واقعات سے عبرت حاصل کرنے کا جذبہ ان کے اندر پیدا ہو جائے۔ جس کا وعدہ اور وعید حق ہے، جنت دوزخ حق ہے، اور اس کی ہر بات حق ہے۔ سیدنا جبریل جب وحی لے کر آتے اور سناتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جلدی ساتھ ساتھ پڑھتے جاتے کہ کہیں کچھ حصہ بھول نہ جائیں۔ اللہ رحمان نے اس سے منع فرمایا اور تاکید کی کہ غور سے پہلے وحی کو سنیں، اس کو یاد کرانا اور دل میں بٹھا دینا یہ اللہ رحمان کا کام ہے، جیسا کہ سورہ قیامت میں آئے گا۔ اور اللہ تعالیٰ سے زیادتی علم کی دعا فرماتے رہیں۔ اس میں علماء کے لیے بھی نصیحت ہے کہ وہ فتویٰ میں پوری تحقیق اور غور سے کام لیں، جلد بازی سے بچیں اور علم میں اضافے کی صورتیں اختیار کرنے میں کوتاہی نہ کریں۔ علاوازی علم سے مراد قرآن و حدیث کا علم ہے۔ قرآن میں اسی کو علم سے تعبیر کیا گیا ہے، اور ان کے حاملین کو علماء دیگر چیزوں کا علم جو انسان کسب معاش کے لیے حاصل کرتا ہے وہ سب فن ہیں، ہنر ہیں اور صنعت و حرفت ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس علم کے لیے دعا فرماتے تھے وہ وحی و رسالت ہی کا علم ہے جو قرآن و حدیث میں محفوظ ہے، جس سے انسان کا ربط و تعلق اللہ رحمان کے ساتھ قائم ہوتا، اس کے اخلاق و کردار کی اصلاح ہوتی اور اللہ رحمان کی رضا و عدم رضا کا پتہ چلتا ہے۔ ایسی ہی دعا میں ایک دعا یہ بھی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما
والحمد للہ علی کل حال۔ بحوالہ ابن ماجہ، باب الانتفاع بالعلم والعمل، المقدمہ۔ اللہ رحمان نے جو سیدنا آدم کو تاکید کی اور وہ بھول گئے اور اس میں کوئی عزم نہیں پایا۔ معنی کہ نسیان، بھول جانا ہر انسان کی سرشت میں داخل ہے، اور ارادے کی کمزوری یعنی فقدان عزم، یہ بھی انسانی طباع میں بالعموم پائی جاتی ہے۔ یہ دونوں کمزوریاں ہی شیطان کے وسوسوں میں پھنس جانے کا باعث بنتی ہیں۔ اگر ان کمزوریوں میں اللہ رحمان کے حکم سے بغاوت و سرکشی کا جذبہ اور اللہ رحمان کی نافرمانی کا عزم مصمم شامل نہ ہو تو بھول اور ضعف ارادہ سے ہونے والی غلطی عصمت و کمال نبوت کے منافی نہیں، کیونکہ اس کے بعد انسان فوراً نادم ہو کر اللہ رحمان کی بارگاہ میں جھک جاتا اور توبہ و استغفار میں مصروف ہو جاتا ہے، جیسا کہ سیدنا آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا۔ سیدنا آدم کو اللہ رحمان نے سمجھایا تھا کہ شیطان آپ کا اور آپ کی بیوی کا دشمن ہے، یہ آپ کو جنت سے نہ نکلوا دے۔ یہی وہ بات ہے جس سے یہاں عہد سے تعبیر کیا گیا ہے۔ سیدنا آدم اس عہد کو بھول گئے اور اللہ رحمان نے سیدنا آدم کو ایک درخت کے قریب جانے یعنی اس سے کچھ کھانے سے منع فرمایا تھا۔ سیدنا آدم کے دل میں یہ بات تھی کہ وہ اس درخت کے قریب نہیں جائیں گے، لیکن جب شیطان نے اللہ رحمان کی قسمیں کھا کر انہیں یہ باور کرایا کہ اس پل کی تو یہ تاثیر ہے کہ جو کھا لیتا ہے اسے زندگی جاوداں اور دائمی بادشاہت مل جاتی ہے، تو ارادے پر قائم نہ رہ سکے اور اس فقدان عزم کی وجہ سے شیطانی وسوسے کا شکار ہو گئے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ عمدا او خطأ سرا او علانیۃ واتوب الیہ۔